बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी और दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी एक साइंस कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री और इसका ओरिजिन भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रील्यूड को भी डिस्कस करेंगे। प्रील्यूड में हम साइकोलॉजी वर्ड को डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी का लफ्ज़ जो है वो कहाँ से अख़ज़ हुआ, कहाँ से साइकोलॉजी वर्ड डिराइव हुआ। 1870 में साइकोलॉजी को फ़िलॉसफी के अंडर पढ़ा जाता था। साइकोलॉजी को एक सेपरेट सब्जेक्ट का दर्जा नहीं मिला था और ना साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी का दर्जा हासिल था। 1870 की बात हो रही है। विल्हेम वुंड ने 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश किया जर्मनी में। इसलिए विल्हेम वुंड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। इस पॉइंट पे डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। विल्हेम वुंड। किस ईयर में लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश हुआ? 1879 में। किसने किया था लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी को इस्टेब्लिश? विल्हेम वुंड ने। कहाँ पे लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी को इस्टेब्लिश किया? जर्मनी में। तो ये सारे एमसीक्यूज आते हैं इसमें। ग्रीक फिलोसोफर ने साइकोलॉजी को डिफरेंट साइंसेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट भी एडप्ट थे। फिलोसोफर्स के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी पार्टिसिपेट करते थे कि साइकोलॉजी को एक साइंस सब्जेक्ट का दर्जा हासिल हो सके। साइकोलॉजी को डिफरेंट साइंसेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। वो बेसिकली 4 साइंसेस थी। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फोर्थ वन इज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। चले इन सब साइंसेस के कॉन्सेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं ब्रीफली। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ सोल। सोल क्या है? ये ऐसा क्लियर कट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से अवेयर तो है, बट वी कांट एक्सप्लेन ईजिली। जब हम साइंस की बात करें तो साइंस में हमेशा उन चीज़ों को लिया जाता है जिसको हम एनालाइज आसानी से कर सकें, जिन्हें हम ऑब्ज़र्व कर सकें आसानी से, जिस पर एक्सपेरिमेंट हम कर सकें या एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, साइंटिफिक मेथड के लिए हम उस चीज़ को टच कर सकें। लेकिन सोल कॉन्सेप्ट को हम समझ तो सकते हैं, ना हम मेजर कर सकते हैं और ना टच किया जा सकता है और ना ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को इतनी फेम नहीं मिली। सो यहाँ पर डिफरेंट फिलोसोफर्स ने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोल को डिफाइन किया। आइए सब को डिस्कस करते हैं ब्रीफली। तो फर्स्ट वन है फिथागोरस यानी पैथागोरस। He said that body is a prison of soul. इनके अकॉर्डिंग सोल की अलग पहचान है कि हमारी बॉडी में प्रिजन में कैद है सोल। जब तक हम जिंदा है तो वो हमारी बॉडी में जेल में है। After the death of an individual, soul becomes free and travel anywhere according to its will. So हर इंसान के डेथ के बाद जो सोल है वो आज़ाद हो जाता है जेल से।
وہ اپنی ویل کے اکارڈنگ کہیں بھی جا سکتی ہے. سیکنڈ ون از سوکریٹ، یعنی سقراط. ان کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے فرسٹ پرسن ہے جو انہوں نے سائیکی ورڈ کو انٹروڈیوس کیا. ہی واز دا فرسٹ پرسن ہو انٹروڈیوس دا ورڈ سائیکی. تو یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے کہ سائیکی ورڈ کو انٹروڈیوس کرنے والے کون تھے؟ تو وہ جی سقراط. آیا وہ فلاسفر تھے یا سائیکالوجسٹ؟ تو آنسر ہے جی وہ گریک فلاسفر تھے. ان کا بلیف تھا کہ باڈی ڈیکے سے مطلب ڈیتھ کے بعد باڈی ختم ہو جائے گی، بٹ سول از امورٹل، یعنی کہ ہر ٹائم رہنے والی ہے سول. باڈی ختم ہو جائے گی لیکن سول ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ امورٹل ہے. یہ سقراط نے کہا ہے. پلیٹو نے سول سسٹم اور باڈی سسٹم کو سیپریٹ کر دیا ہے. Both body and soul remain active and functioning till the last breath. He also told that soul is just a shadow which can feel it, but no one can understand its reality. Same case is here کہ اس جو انٹروڈکشن ہے سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول، اس کو بھی کریٹیسزم ملا. سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول کو اس لیے کریٹیسائز کیا کہ سائنس کے لیے ایکسپیریمنٹیشن، آبزرویشن، میئر، ٹچ کی ضرورت ہوتی ہے. سو ان سب پوائنٹس کو اگر دیکھا جائے تو نہ سول کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، نہ آبزرو کیا جا سکتا ہے، نہ میئر کیا جا سکتا ہے. تو یہ سائنٹیفک جو ایکسپیریمنٹیشن جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو یہ انٹروڈکشن فلفل نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس کو بھی کریٹیسزم ملا، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. گریک فلاسفر نے جب دیکھا کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول کو بھی ریجیکٹ کیا، تو انہوں نے ایک اور سائنس انٹروڈیوس کروایا. وہ ہے سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ، کہ مائنڈ کے فنکشنز کیا ہے. اب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیفائن کرتے ہیں مائنڈ کو. مائنڈ از ڈیفائنڈ ایز فیلنگ، سینٹیمنٹس، sensation, consciousness and unconscious functions. Plato was the first person who introduced this term for the first time, that psychology as a science of mind. یہ پلیٹو نے انٹروڈیوس کروایا کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ ہے. ایرسٹوٹل نے بتایا کہ ایرسٹوٹل کے اکارڈنگ کہ مائنڈ کا کام ہے ہمارے باڈی کی فنکشن کرنا. جو ہمارا مینٹل پروسیس ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے ڈیو ٹو انوائرمنٹل ایکسپیریمنٹل فیکٹر سے. یہ ان کا کہنا ہے ایرسٹوٹل کا، کہ مطلب کہ باڈی جو مطلب مائنڈ کا کام کیا ہے کہ باڈی کی فنکشن وغیرہ کروانا، بٹ جو ہمارا مینٹل پروسیس ہے اس کو کون سے فیکٹرز ان کو افیکٹ کرتا ہے، تو وہ جی انوائرمنٹل اینڈ ایکسپیریمنٹل فیکٹرز ہے، اس کی وجہ سے مینٹل پروسیس افیکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی انڈیویجول فنی موڈ میں بیٹھا ہے، جوکس وغیرہ پڑھ رہا ہے یا فنی ویڈیوز دیکھتا ہے، تو اس کے مینٹل پروسیس میں کیا چلے گا؟ وہ مطلب اس کا موڈ اچھا ہوگا، وہ خوش ہوگا، لاف کرے گا. اگر کوئی اس کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے کہ فار ایگزامپل اگر سیڈ بات وہ مطلب کوئی ایسی ویڈیو دیکھتا ہے جس میں سیڈ کوئی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے یا مطلب سیڈ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو وہ بندہ اس کے اکارڈنگ ہی اپنے مینٹل پروسیس کو فنکشنز کرے گا، اس کے اکارڈنگ انوائرمنٹل فیکٹرز میں ہی اس طرح کا رسپانس دے گا وہ انڈیویجول.
سو اس کانسیپٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. کرٹیسزم یہاں پر بھی ہے کہ مائنڈ اور مینٹل پروسیس کو نہ تو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آبزرو کر سکتے ہیں. سو ایکسپیریمنٹیشن ول بیکم امپاسبل اور ڈیفیکلٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم صرف اپنے مینٹل ایکٹیویٹیز کو، اپنے مینٹل پروسیس سے اویئر ہوتے ہیں اینڈ ناٹ آف ادرس. دوسروں کے مینٹل پروسیس سے یا مینٹل ایکٹیویٹیز سے ہم اویئر نہیں ہوتے. اینیملز، کڈز اینڈ مینٹل پیشنٹ کانٹ آبزرو دیئر اون مینٹل پروسیس. جو چھوٹے بچے ہیں اور جو پیشنٹ ہے، سائیکیٹرک یا سائیکولوجیکل جتنے بھی ڈیزیز یا ڈس آرڈر ہے جن لوگوں کو، وہ پیشنٹ وہ آبزرو نہیں کر سکتے اپنے مینٹل پروسیسز کو. سو دس ڈیفینیشن از آلسو ناٹ فلی ایکسیپٹیبل. تھرڈ ڈیفینیشن آف سائیکالوجی ڈیفائنڈ ایز psychology as a science of consciousness. So what is consciousness? Consciousness کا مطلب ہے جو ہمارے thoughts, wishes، جو ہماری experiences، feelings جس سے ہم fully aware ہو، جس کو ریکال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو consciousness کہا جاتا ہے. ہمارے مائنڈ کی 3 levels ہوتے ہیں. First one is consciousness, second subconscious, third unconscious. Consciousness کا تو ڈسکس کر دیا کہ مطلب ہمارے وہ فیلنگ، تھاٹس، وشز، جو ایکسپیرینسز ہے جس سے ہم فلی اویئر ہو، جس کو ریکال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. سب کانشیس ایسے فیلنگ، تھاٹس اور ایسے وشز، ایسے تجربات جس کو ریکال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تھرڈ ون انکانشیس، وہ ہے جس کے بارے میں وہ مطلب ہڈن ہماری جو فیلنگس ہے، جو تھاٹس ہے، جو ریپریس میموریز ہے، جس کے بارے میں ہمیں خود بھی نہیں پتہ. لیولز آف مائنڈ، کہ مائنڈ کے کون کون سے لیول ہیں اور سیگمنٹ فرائڈ نے ان کو کس طرح سے مطلب ڈیفائن کیا، کس طرح سے انہوں نے ڈسکرائب کیا. سیگمنٹ فرائڈ نے مائنڈ کو کتنے لیولز میں ڈیوائڈ کیا، آئیے ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سیگمنٹ فرائڈ نے ہمارے مائنڈ کو ڈیوائڈ کیا 3 لیولز میں: کانشیس مائنڈ، سیکنڈ سب کانشیس مائنڈ، تھرڈ انکانشیس مائنڈ. فروئڈ نے لنک کیا ہمارے مائنڈ کو آئس برگ کے ساتھ. جو ٹاپ لیول ہوتا ہے وہ مطلب آئس برگ کا جو ٹاپ لیول ہوتا ہے وہ کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، اور جو پارٹ پانی کے اندر تھوڑا چھپا ہوتا ہے وہ سب کانشیس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے انہوں نے. اور جو پارٹ جو پانی کے تہ میں ہے، جو ہمیں دکھتا نہیں، اس کو انکانشیس مائنڈ کے ساتھ ریپریزنٹ کیا. سیگمنٹ فرائڈ کا ماننا تھا کہ یہ تینوں لیول، کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ، یہ تینوں لیول شیپڈ کرتے ہیں ہمارے پرسنالٹی کو. فرسٹ ون کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، کانشیس مائنڈ. ہمارے کانشیس مائنڈ کے اندر ایسے تھاٹس، ایسے فیلنگس اور میموریز، ایسے ایکسپیرینسز اور وشز ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، جس سے ہم فلی اویئر ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ جو سوچ رہے ہیں، وہ آپ کی جو تھنکنگ ہے اس ٹائم، اس سے آپ اویئر ہیں. تو یہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہے. جو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یا دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو سوچ رہے ہیں، یہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہے. جیسے کہ کسی کو ڈرائیونگ آتی ہے تو اسے پتہ ہے کہ اسے ڈرائیونگ آتی ہے، یہ اس بندے کا کانشیس مائنڈ ہے. اگر کسی کو ایروپلین چلانا نہیں آتا تو اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اسے نہیں آتا.
سب کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ میں فرق یہ ہے کہ کانشیس مائنڈ کو ریکال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور سب کانشیس مائنڈ کو ریکال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کانشیس مائنڈ کے بعد آتا ہے سب کانشیس مائنڈ. سب کانشیس میں ایسی میموریز، تھاٹس، فیلنگ اور ایکسپیرینسز، وشز اسٹورڈ ہوتے ہیں جو ہمیں یاد تو ہے لیکن دماغ پہ تھوڑا زور ڈالنے کے بعد وہ چیزیں یاد آ جاتی ہے. فار ایگزامپل، ایگزام میں بچے کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ پڑھا تو ہے بٹ کویسچن کا سٹارٹ مطلب کہاں سے کرے، کیسے کرے. تھوڑا سوچنے کے بعد یا دماغ پر تھوڑا زور ڈالنے کے بعد وہ آنسر یاد آ جاتا ہے اس اسٹوڈنٹ کو اور وہ اٹیمپٹ کرتا ہے اس کویسچن کو اور ہائی اسکور بھی کر جاتا ہے. تو مطلب وہ اپنے سب کانشیس پہ فوکس کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کو مطلب وہ ریکال کرتا ہے اپنے جو میموریز تھی نا وہ ریکال ہونے کے بعد اس طرح سے انہوں نے اٹیمپٹ کیا اور ہائی اسکور بھی کیا. تو کوئی بھی انفارمیشن جس کے بارے میں دھیان سے سوچنے یا زیادہ فوکس کرنے کے بعد یاد آ جاتی ہے تو وہ انفارمیشن ہمارے سب کانشیس میں اسٹورڈ ہوتی ہے. انکانشیس مائنڈ یہ سب سے بڑا لیول ہے مائنڈ کا اور بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اکارڈنگ ٹو سیگمنڈ فرائڈ یہ ہمارے مائنڈ کا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. اس کے اندر اتنی ساری تھاٹس، فیلنگ، ارجز، وشز ہوتی ہے جو ہمارے کانشیس اویئرنیس سے باہر ہوتی ہے جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جو ہمارے انکانشیس میں جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ان ایکسیپٹیبل، ان پلیزنٹ ہوتا ہے. ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو ہمیں پین دیتی ہے یا پھر جس کی وجہ سے ہم کبھی اینگشیس ہو جاتے ہیں یا اس تھاٹس، اس فیلنگ کی وجہ سے ہم اینگر مطلب ایگریسو ہو سکتے ہیں. کئی لوگوں کو بہت سے الگ الگ سیکشول ڈیزائر آتے ہیں جن کے بارے میں سوچ کر خود بھی شرم آتی ہے. تو وہ ایسے فیلنگز کو، ایسے تھاٹس کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو بتانا نہیں چاہتے، شرم محسوس کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت شیمفل ہے. اندر ہی اندر اپنی فیلنگ کو کہیں دبا لیتے ہیں پر ان فیلنگز کو دبانے کی وجہ سے ان کے بیہیویئر پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور وہ اسی طرح ایکٹ کرتا ہے. تو انکانشیس مائنڈ سب سے بڑا لیول ہوتا ہے. اس میں ہماری ریپریس فیلنگ، ہڈن میموریز، سپریس تھاٹس، ریپریس فیلنگز جو مطلب ایسے ڈیزائرز، میموریز اور ایموشنز جن کے بارے میں ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا. جو بھی ہمیں راتوں کو ڈریمز آتے ہیں، سپنے آتے ہیں، وہ سب اسٹورڈ ہوتے ہیں ہمارے انکانشیس مائنڈ میں. کبھی کبھی ہم مطلب ایسا ڈریم دیکھتے، ایسا خواب دیکھتے ہیں، ایسا سپنا آتا ہے کہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس چیز کے بارے میں مطلب ہم اویئر نہیں ہوتے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے بٹ اس کے باوجود بھی ہم ایسے مطلب ڈراؤنے سپنے یا کچھ ایسے خطرناک قسم کے سین دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا بلکہ یہ سارا انفارمیشن ہمارے انکانشیس میں اسٹورڈ ہوتا ہے. ان سب کے بارے میں ہمیں نہیں یہ پتہ. تو یہ مطلب اب اس لیے سیگمنڈ فرائڈ نے جو ہے وہ ڈریم انالیسس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے. ان کے اکارڈنگ جو سپنے، جو ڈریمز آتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی سگنیفیکنس ہوتی ہے. ڈریم ہمارے انکانشیس میں اسٹورڈ انفارمیشن ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتہ. اب تک ہم نے پڑھا 3 جو ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی کے.
psychology as a science of mind, psychology as a science of soul and psychology as a science of consciousness. तो तीनों को हमने बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया और साथ में जितने भी फिलोसफर्स थे या साइकोलॉजिस्ट थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया. अब बात आती है यहाँ पर साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में. एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जो कि बहुत फेमस थे अपने टाइम में, जॉन्स डेवे. उनके अकॉर्डिंग के कॉन्शियसनेस जो है वो पर्पसफुल होता है क्योंकि हर कोई एनालाइज कर सकता है अपने कॉन्शियसनेस को. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी जो पिछले 2 डिफिनीशन हम डिस्कस कर चुके हैं तो थर्ड वन को भी उस पहले 2 की तरह रिजेक्शन मिली और उनकी तरह क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा. सेम केस इस हेयर, इसको भी क्रिटिसाइज करना पड़ा. कॉन्शियसनेस एक ऐसा टर्म है जिसमें हम खुद की कॉन्शियस को तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं पर दूसरों को हम नहीं समझा सकते कि हमारे शऊर में क्या है इस वक्त. सेकंड पॉइंट रिजेक्शन की ये है कि एनिमल्स और मेंटल पेशेंट जिनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक इशू होता है या बच्चे, वो अपने कॉन्शियसनेस को ना तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना डिस्क्राइब कर सकते हैं और ना एनालाइज कर सकते हैं. हम दूसरों की कॉन्शियसनेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व और या स्टडी नहीं कर सकते. इसलिए इस साइंस को या इस इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन को भी रिजेक्शन मिला. हम 3 डिफिनीशन डिस्कस कर चुके हैं और उसके रीज़न्स भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस रीज़न की वजह से मतलब क्रिटिसाइज़ किया या रिजेक्ट हुए वो डिफिनीशन. अब बारी है फोर्थ एंड लास्ट डिफिनीशन की जो कि है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर. व्हाट इज़ बिहेवियर? एनी ऑब्जर्वेबल एक्ट जिसको दूसरा भी ऑब्जर्व कर सकता है. हमारा वो बिहेवियर, हमारा वो एक्ट जिसको हम परफॉर्म करें और दूसरा उसको ऑब्जर्व करे, इसको बिहेवियर कहा जाता है. इट्स मीन रिस्पॉन्सेस और रिएक्शन टू वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुलाई. So what is stimuli? Any type of event in environment that influence behavior. इस डिफिनीशन को एक्सेप्टेंस और फेम मिला एज कम्पेयर टू अदर डिफिनीशन. अकॉर्डिंग टू J.B. वॉटसन के साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी को कहा जाता है. बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल है, इसको हम मेजर कर सकते हैं. किसी भी इंसान के बिहेवियर की एक्सट्रीमनेस को मेजर किया जा सकता है कि वो कितनी हद तक या किस हद तक कितने लेवल तक उस बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है. आया वो एक्सट्रीम लेवल पर है या नॉर्मल लेवल पर बिहेव कर रहा है. फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल एग्रेसिव है, वो एग्रेशन शो कर रहा है तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसकी एग्रेशन के लेवल को कि वो एक्सट्रीम पे है या मॉडरेट लेवल का एग्रेशन है या वो लो लेवल मतलब नॉर्मल एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है. J.B. वॉटसन ने तीनों डिफिनीशन मतलब सोल, माइंड और कॉन्शियस के सारे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया कि जो चीज़ मेजर नहीं की जा सकती तो उसको साइकोलॉजी से बाहर फेंक दी जाए. बिहेवियरिस्ट ने 20th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जो कि कामयाब रहे, बट क्रिटिसिज्म उनको सिर्फ 2 पॉइंट्स पे मिला. He didn't realize the importance of mental process. J.B. Watson discarded the concept of consciousness, subconscious and unconscious.